تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آ جاؤ۔ اور جب یار کی باری آتی ہے تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو عشق و محبت ہوتا ہے نا وہ ہر چیز پہ غالب آ جاتا ہے، وہ حکم پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، بخاری کی۔ ایک دن شام کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، عصر کے سے پہلے کا وقت تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے والے لے گئے کہ ہماری لڑائی جھگڑا ہو گیا، آ کے ہماری صلح کروانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کروانے کے لیے گئے، قبیلہ بنو عمر بن عوف تھا، وہاں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے جب پنچایت ہوتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں تو دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب دیر ہو گئی اور ادھر نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، انہوں نے اپنے وقت پر اذان پڑھ دی مسجد نبوی کے اندر، اور دیکھتے رہے کہ ابھی تاجدار کائنات تشریف لے آئیں، ابھی حضور تشریف لے آئیں۔ جب جماعت کا ٹائم ہو گیا، مصطفیٰ تشریف نہ لائے، لیٹ ہو گئے، نہ لائے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی، کہا آپ تشریف لائیں اور مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر ہمیں جماعت کروائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانا شروع کر دی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ بخاری کی حدیث مبارکہ۔ حضور جب تشریف لائے تو صفیں بنی ہوئی تھیں، پچھلی صف میں سے آقا داخل ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے، جگہ بناتے ہوئے، ایک صف، دوسری صف، تیسری صف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عین ابو بکر کے پیچھے پہلی صف میں تشریف لے آئے۔ جب پہلی صف والوں نے دیکھا کہ حضور آ گئے، آقا تشریف لے آئے، فصفق الناس، یہ لفظ ہیں، انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تالیاں بجانا شروع کر دی۔ پہلی لاسٹ لائن والوں نے، جب اس سے آگے بڑھے دوسری لائن والوں نے، تیسری لائن والوں نے، اتنی تالیاں بجی مسجد نبوی کے اندر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک جب آواز پہنچی تو آپ جان گئے، سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے، اور جان گئے کہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، ورنہ کوئی صحابی نماز میں تالی نہ بجاتا، کہا ضرور بھی ضرور میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی چھوڑ دیا اور پیچھے صف کی طرف ملنے لگے تاکہ حضور آگے بڑھے اور مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا بکر ان تثبت فی مقامک، اے ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو اور صحابہ کرام کو نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر آگے بڑھے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، مولا تیرا شکر ہے کہ ابن قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو تیرے یار نے اس قابل سمجھا کہ اپنے مصلی پر کھڑے ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ دعا کر کے ابو بکر پیچھے آ گئے، مصطفیٰ آگے بڑھے اور آپ نے نماز کو مکمل کروایا۔ جب نماز مکمل ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ صحابہ کی طرف کیا، حدیث کے الفاظ ہیں، آقا نے پوچھا یا ابا بکرن ما منعک اذ امرتک، اے ابو بکر کس چیز نے تمہیں منع کیا تھا جب میں نے حکم دیا تھا کہ آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے رہو، پھر تم اپنا مصلی چھوڑ کر پیچھے کیوں آ گئے؟ ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ابن قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی مجال کہاں ہے کہ اس کا یار پیچھے کھڑا ہو اور ابو بکر آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ یہ حکم کے باوجود محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سارے صحابہ کرام کا ایمان یہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ آئیے قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن ہمیں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ جب قبلہ تحویل ہوا، قبلہ بدلا، یا آپ میں سے جو لوگ عمرے کے لیے گئے ہیں، حج کے لیے گئے ہیں، دیکھا ہوگا مدینہ پاک کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ جب حضور مائیگریٹ ہو کر مکہ سے مدینہ پہنچے نا، 18 مہینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں نمازیں پڑھتے پڑھاتے رہے۔ منہ کدھر کرتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف، چونکہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔
مگر یہودی تانے دیتے کہ ہمارے خلاف بھی ہے دین اسلام اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ تاجدار کائنات کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ اے اللہ تو بیت المقدس کی بجائے بیت الحرام کو ہمارا قبلہ بنا دے، خانہ کعبہ اس کو بنا دے۔ اب رب کی شان دیکھو، گندہ غور کریں نا کبھی قرآن میں، اللہ رب العزت اسی لیے بار بار فرماتے ہیں، اگر آپ قرآن پڑھیں نا کہیں فرماتا ہے افلا تعقلون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، کیف خلق السماوات والارض کیف یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ لوگو قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں غوطہ زن کیوں نہیں ہوتے؟ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ تدبر کیوں نہیں کرتے کہ قرآن تمہیں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس لیے لوگو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ روز قرآن پڑھا کرو، صرف ایک آیت پڑھا کرو مگر اسے ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، خود غور کیا کرو کہ قرآن تمہیں کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن ہمارے کردار کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، قرآن ہمارے وجود کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کون سا لاہے عمل ہمیں دینا چاہتا ہے۔ خود قرآن کو پڑھا کرو، سمجھا کرو، اسے مولویوں کی کتاب نہ سمجھا کرو کہ بس مولویوں کا کام ہے اس کو سمجھے، نہیں، اپنے گھروں میں یہ رواج دو کہ قرآن کا خود مطالعہ کیا کرو۔ اسی لیے تو اللہ بار بار قرآن میں فرما رہا ہے۔ اب بندہ سوچے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خیال آیا کہ مولا بیت المقدس کی بجائے بیت الحرام، بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دے۔ اب سسٹم یہ ہوتا تھا جب بھی کوئی چیز حلال حرام کی آنی ہوتی، کچھ بھی آنا ہوتا، اللہ وہی بھیجتا تھا اور جبریل لے کر آتے تھے۔ اب یہاں اللہ رب العزت کی حکمت دیکھے، دوسرا سپارہ ہے، پہلا ہی رکوع ہے، خود جا کے ترجمہ دیکھ لیجئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بعض نے کہا ظہر تھی، بعض نے کہا عصر تھی، نماز پڑھانے کے لیے مسجد قبلتین میں تشریف لائے، مؤذن نے اذان دی، تکبیر پڑھی، مصطفیٰ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ کے حضور نے ہاتھ باندھے، پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں مصطفیٰ کھڑے ہوئے، اللہ نے وحی بھیجی، اس کو کہتے ہیں وحی قلبی، دل میں وحی کا ڈالنا، وحی ڈالی، فرمایا محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں تیرا بار بار نگاہوں کا ہمارے آسمان کی طرف اٹھنا، اور ہم جان گئے ہیں کہ تیرا دل چاہتا ہے کہ بیت المقدس کی بجائے بیت الحرام کو تمہارا قبلہ بنا دیا جائے۔ محبوب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں نماز کی حالت میں اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ شریف کی طرف کر لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے حضور کا چہرہ اس طرف تھا اور پھر اپوزٹ بالکل مخالف سمت کے اندر بیت اللہ تھا۔ اب بندہ سوچے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدلنا ہی تھا، جب حضور آ کر مصلی پر بیٹھے تھے، نماز شروع کرنے سے پہلے جبریل کی طرف سے وہی فرما دیتے کہ آقا اعلان کر دو صحابہ کو، آج ادھر منہ نہیں کریں گے، ادھر منہ کریں گے، اللہ کا حکم آ گیا۔ نہیں بھیجا، کوئی 2 منٹ پہلے بھیج دیتے، 5 منٹ پہلے بھیج دیتے۔ اب سوچیں حضور نماز کی حالت میں ہیں، صحابہ بھی نماز کی حالت میں ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آپ نے اپنا چہرہ انور موڑا، بالکل جس طرح مقتدی کھڑے تھے، صحابہ کھڑے تھے، حضور نے اپنا چہرہ ان کی طرف کر لیا۔ اب ان کا ایمان تھا، قرآن کہتا ہے آزمائش تھی۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کا ایمان کیا تھا، اور صحابہ کی محبت اور عشق کا تقاضا کیا تھا۔ صحابہ کا عقیدہ یہ بتاتا ہے، کسی صحابی نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ بھول گئے ہوں، انہوں نے چہرہ اس لیے ہماری طرف کر لیا ہو۔ رب نے کہا صحابیوں آج دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو کعبے سے محبت کرتا ہے اور کون ایسا ہے جو کعبے کے کعبے سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا میں نے مصطفیٰ کے دل میں بات ڈالی ہے، آقا اپنا چہرہ اس طرف کر لیجئے۔ آقا نے جب چہرہ اس طرف کر لیا، صحابی اپنی اپنی لائن ہٹاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آتے گئے۔ آقا کا تعلق کعبے سے نہ تھا بلکہ چہرہ مصطفیٰ سے تھا۔ بخاری کی بھی ایک اور حدیث عرض کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نماز پڑھتے، صحابہ کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصلی قریبا منہ فاسارقہ النظرہ، سارقہ تو عربی زبان میں کہتے ہیں چور کو، ہے نا، سارق و سارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو اگر چوری کرے، تو سارق کہتے ہیں چور کو۔ اب چور چوری کیسے کرتا ہے؟
چھپ کے کرتا ہے نا, سریعام تو نہیں کرتا, چھپ کے ڈاکہ ڈالتا ہے, چپکے سے ڈالتا ہے. تو یہاں حدیث کے اندر الفاظ ہیں اصلی قریبا منہ فاسارقہ النظرہ. فرمایا یہ صحابی حضرت کعب بن مالک اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے مسجد نبوی کے اندر, اور آپ نے سنا ہوا فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنا امام کے پیچھے کھڑا ہو نا اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے, جو پہلے آتا ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو زیادہ ثواب ملتا ہے. صحابہ کہتے ہیں یہ ہمارا دوست ایسا تھا, جب بھی آتا نا بھلے ساری مسجد خالی ہوتی, حضور کے پیچھے نہیں بیٹھتا تھا بلکہ دائیں طرف ہو کر بیٹھتا تھا, دائیں طرف, اور وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا. صحابہ کہتے ہیں ایک دن ہم نے پوچھا کہ یار ماجرا تو بتا کیا ہے, کہ ہماری خواہش ہوتی ہے حضور کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تاکہ ثواب زیادہ ملے, اور جگہ بھی ہوتی ہے تو وہاں نہیں بیٹھتا, تو دائیں طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے. تو انہوں نے کہا اصلی قریبا منہ, میرے یارو قریب ہو کے تم بیٹھ جایا کرو, حضور کے پیچھے تم بیٹھ جایا کرو. فاسارقہ النظرہ, فرمایا میں تو دائیں طرف اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ جب مصطفیٰ مصلی امامت پہ ہوتے ہیں نا, میں کن اکھیوں سے چوری چوری نگاہوں سے میں چہرہ مصطفیٰ کو تک رہا ہوتا ہوں, نماز خدا کی پڑھ رہا ہوتا ہوں, مگر چہرہ صحابہ نماز کی حالت میں بھی چہرہ مصطفیٰ کو تکا کرتے تھے. گویا ان کا عقیدہ ہی یہ تھا کہ اصل نماز ہے یہی, روح نماز ہے یہی, اصل نماز ہے یہی, روح نماز ہے رہی یہی. میں تیرے روبرو رہوں اور تو میرے روبرو رہے, اور دل میں ہو یاد تیری, در پہ سرے نیاز ہو, وہ بھی کوئی نماز ہے, یار نہ ہو اور نماز ہو. صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ نمازیں بھی وہی قبول ہیں جن میں چہرہ مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے, مسلم شریف کی حدیث, بخاری کی حدیث, کہ صحابہ کا عشق دیکھے کس کمال پہ تھا. 6 ہجری کا واقعہ ہے, حضور مدینہ سے چلتے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف آتے ہیں, صلح حدیبیہ ہوتی ہے. حدیبیہ کے مقام پر کافروں کو پتہ چلا کہ شاید حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں, فوج بھیج دی, حضور کو وہاں روک دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم حملے کے لیے نہیں آئے, اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں. کتنے سال بیت گئے, 7 سال, ہم نے حضور اللہ کے گھر کو نہیں دیکھا, کعبے کا طواف نہیں کیا, ہم تو طواف کرنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا ہم اس سے آگے آپ کو نہیں جانے دیں گے, آپ ایسا کریں کوئی اپنا ایک ڈیلیگیشن, کوئی ایک وفد, ایک نمائندہ, اپنا ایمبیسیڈر ہمارے سرداروں کے پاس بھیجو, ان سے بات چیت کر کے آؤ, پھر کریں گے بات. حضور نے سیدنا عثمان غنی ذو النورین کو بھیجا, کہا جاؤ عثمان میرا سفیر بن کر جاؤ. حضرت عثمان گئے, ان سے ڈائیلاگ ہوا سرداروں کے, ابو جہل, ابو لہب, سب سے جو بڑے بڑے تھے ان کے ساتھ گفت و شنید ہوئی. انہوں نے کہا اے عثمان بھائی ٹھیک ہے آئے ہو, مگر ہم یہی سمجھے تھے کہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہو, ہم سے پرمیشن نہیں لی, لہٰذا اس دفعہ ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے, واپس جاؤ, اگلے سال آنا, اور یہ شرائط ہوں گی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا پیغام لے کر حضور کے پاس آئے. اتنے میں کیا ہوا, ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا, حضرت عثمان واپس نہ آئے. جب واپس نہ آئے تو افواہ پھیل گئی کہ شاید حضرت عثمان کو ظالموں نے شہید کر دیا. یہ افواہ پھیل گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم تھا, مگر امت کو پیغام دینا تھا, امت کو درس دینا تھا, کہ اپنا مقام بھی سنانا تھا, اپنا مقام بھی بتانا تھا, اور ایمان بھی بتانا تھا کیا ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے درخت کے نیچے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابیو آؤ, یہ میرا دست مبارک ہے, اس پر آ کر بیعت کرو. عہد ہوتا تھا نا, حلف ہوتا تھا, حلف اٹھاؤ. جیسے آپ نے دیکھا یہ قبیلے, برادریاں اب تو کم ہو گیا, پہلے زمانے میں جب جہالت زیادہ تھی, ابھی بھی بلوچستان کے اندر, سندھ کے اندر دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے, جو اپنی خود ہی سارا کچھ لگا لیتے ہیں, عدالتیں بھی سب کچھ ہوتی ہیں. تو قبیلوں کا اگر کوئی اور قبیلے والا, کوئی برادری والا کسی کو قتل کر دے یا مار دے, تو وہ کیا کہتے ہیں, قبیلے والے اکٹھے ہو کے بدلہ لیں گے, ان کے بندوں کو بھی ماریں گے. یا پٹھانوں کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب تک ان کو بھی نہ مار دیں گے تو ہمیں سکون نہیں آئے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت قصاص ہوتا تھا جسے قرآن نے کہا. حضور کھڑے ہوئے, فرمایا ایک ایک آؤ باری باری, میرے ہاتھ پر حلف دو کہ اگر عثمان کو کچھ ہو گیا تو ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے بلکہ عثمان کا بدلہ لیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے, ایک ایک صحابی آتا, اپنا ہاتھ رکھتا, اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے اور حلف دیتے. ادھر جب کعبہ کے اندر بیٹھے, سب کے آفیسر جو تھے نا صحن حرم کعبہ میں ہوتے تھے, بڑے بڑے سرداروں کے. وہ ڈائیلاگ ہوا, جب ڈائیلاگ صلح حدیبیہ سارا کچھ ہو گیا, شرائط نامہ لکھا گیا, کافروں نے کہا, سرداروں نے
اے بھائی عثمان، اب تم تو آ ہی گئے ہو، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو، کعبہ کے سامنے کھڑے ہو، یہ تمہارے سامنے ہے اللہ کا گھر بیت اللہ، چلو تمہیں اجازت دیتے ہیں 7 چکر لگا جاؤ، تم طواف کر لو۔ قربان جائیں حضرت عثمان کے ایمان کے اور عقیدے کے اور محبت کے اور عشق کے، انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ما کنت لاطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ۔ فرمایا کافرو، تم جانتے نہیں ہو کہ جب تک ہم یہاں تھے کسی کے نام پر بکے نہ تھے، کسی کے چہرے کو تکا نہ تھا، کسی کے زلفوں کے اسیر نہ ہوئے تھے، تو کہا اس وقت ہم اس بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، عثمان کبھی اللہ کے گھر کا طواف اس وقت تک نہیں کرے گا جب اس کا رسول، اس کا محبوب بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب سوچے کعبے کے اندر کوئی کھڑا ہو اور اجازت بھی مل جائے کہ کعبے کا طواف کر لو، اور وہ کہے نا جب تک میرا یار ساتھ نہیں ہوگا میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ یہی تو بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی کتاب میں، سنن ابن ماجہ میں آتا ہے، ترمذی میں آتا ہے کہ ایک دن کعبے کا طواف کر رہے تھے اور جب حجر اسود کو چومنے لگے رک گئے، اور رک کر مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے حجر اسود، تو جانتا ہے آج خلیفۃ المسلمین عمر تمہیں کیوں چوم رہا ہے؟ فرمایا تو ایک پتھر ہے، اور ہم وہ ہیں جو پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، پتھروں کے بت بنایا کرتے تھے، پتھروں کے خدا بنایا کرتے تھے، صنم بنایا کرتے تھے، اور سامنے رکھ کے اس کی عبادت کیا کرتے تھے، مگر جب سے دین آیا، دین اسلام آیا، اس نے ہمیں پتھروں کی پوجا کرنے سے منع فرما دیا، اور فرمایا تو بھی ایک پتھر ہے، میں نہیں جانتا کہ تو جنت سے آیا یا نہیں آیا۔ فرمایا کہ پتھر حجر اسود، عمر تمہیں اس لیے چومتا ہے کہ عمر کی آنکھوں نے دیکھا ہے تجھ پر میرے یار کے لب لگے ہیں، اور میں یار کے لبوں کو بوسہ دے رہا ہوں، میں تمہیں بوسہ نہیں دے رہا۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے تمام صحابہ کرام کے عقیدے کی عکاسی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، ارے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری، اور مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، اور مجھے ہوش کب تھی سجود کی، آقا تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ ایسا یار اللہ نے عطا فرمایا ہمیں، ہم خوش نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا۔ اسی لیے ابو انیس صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا جی سرکار اپنے مقالات حکمت میں لکھتے ہیں کہ ایسے ہادی کے قدموں پر لٹ نہ جائے تو کیسے نہ جائے، ایسا پیارا محبوب کہ ایسے دل ربائے غم غسار پہ کوئی بل نہ جائے تو کیوں نہ جائے، اور کہتے ایسا من موہنا سرکار کہ ایسے جود و سخا کے منبع پہ کوئی تن من قربان نہ کرے تو کیسے نہ کرے، اور کہتے اتنا حسین اتنا جمیل کہ ایسے لجپال پہ کوئی دو جہان نہ وارے تو اور کیا کرے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی کا عشق بولا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں فدا۔ یہ ایسا یار اللہ نے فرمایا لوگو ہم خوش نصیب کہ وہ یار اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی لیے ہم لوگ تحریک منہاج القرآن والے کہا کرتے ہیں، اور یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم، خدا کرنے سے خدا نہیں ملتا، خدا کرنے سے خدا نہیں ملتا، مصطفیٰ کرنے سے خدا ملتا ہے۔ خدا کو ہندو بھی مانتے ہیں، خدا کو عیسائی بھی مانتے ہیں، خدا کو کسی نہ کسی صورت میں کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی تری مورتی کہتا ہے، کوئی کچھ اور نام سے پکارتے ہیں، ہر کوئی خدا کو مانتا ہے، مگر وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے۔ فرمایا جب کوئی مصطفیٰ کے در پہ آ جاتا ہے اور مصطفیٰ پہ اپنا تن من وار دیتا ہے، اللہ نے فرمایا اسے میں ایمان والا کہتا ہوں، اسے ایمان والا کہتا ہوں۔ اسی لیے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار فرماتے ہیں محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد
کریندے گزر گئی، عہد نال احمد ملیندے گزر گئی، او خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو ڈیندے ڈکھیندے گزر گئی۔ تے نبیاں رسولاں دی احمد دے در تے ہمیشہ گدائی کریندے گزر گئی۔ یہ ایسا محبوب ہے، ان کا ذکر بھی شفا والا، ان کی محبت بھی کامیابی والی، ان کا عشق بھی ساری کائنات میں، کائنات اور آخرت کے اندر کامیابیاں عطا کرنے والا۔